أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، شراب، جوا، فال کے تیرا اور پان سے گندے، پلید اور شیطانی کام ہیں، تم ان سے روک جاؤ اور بچتے رہا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بعض چیزوں سے روکتا ہے۔ شراب کی ممانعت فرمائی، پھر جوئے کی روک کی۔ امیر المؤمنین حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں کہ شطرنج بھی جوئے میں داخل ہیں۔ عطا، مجاہد اور طاؤس سے یا ان میں سے دو سے مروی ہیں کہ جوئے کی ہر چیز میسر میں داخل ہے، گو بچوں کے کھیل کے طور پر ہو۔ جاہلیت کے زمانے میں جوئے کا بھی عام رواج تھا جسے اسلام نے غارت کیا۔ ان کا ایک جوا یہ بھی تھا کہ گوشت کو بکری کے بدلے بیچتے تھے۔ پان سے پھینک کر مال یا پھل لینا بھی جوا ہے۔ حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو چیز ذکر اللہ اور نماز سے غافل کر دے وہ جوا ہے۔ ابن ابی حاتم کی ایک مرفوع غریب حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 500 سے بچو جن سے لوگ کھیلا کرتے تھے، یہ بھی جوا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، 500 سے کھیلنے والا گویا اپنے ہاتھوں کو سور کے خون اور گوشت میں آلودہ کرنے والا ہے۔ سنن میں ہے کہ وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کا قول بھی اس طرح مروی ہے۔ واللہ اعلم۔ مسند میں ہے، 500 سے کھیل کر نماز پڑھنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص قے اور گندگی سے اور سور کے خون سے وضو کر کے نماز ادا کرے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک شطرنج اس سے بھی بری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شطرنج کا جوئے میں سے ہونا پہلے بیان ہو چکا۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد تو کلم کلہ اسے حرام بتاتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسے مکروہ بتاتے ہیں۔ انصاب ان پتھروں کو کہتے ہیں جن پر مشرکین اپنے جانور چڑھایا کرتے تھے اور انہیں وہی ذبح کرتے تھے۔ ازلام ان تیروں کو کہتے ہیں جن میں وہ فال لیا کرتے تھے۔ ان سب چیزوں کی نسبت فرمایا کہ یہ اللہ کی ناراضگی کے اور شیطانی کام ہیں، یہ گناہ کے اور برائی کے کام ہیں، تم ان شیطانی کاموں سے بچو، انہیں چھوڑ دو تاکہ تم نجات پاؤ۔ اس فقرے میں مسلمانوں کو ان کاموں سے روکنے کی ترغیب ہے۔ پھر رغبت امیز دھمکی کے ساتھ مسلمانوں کو ان چیزوں سے روکا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف تینسی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں شراب پی اور پھر اس نے توبہ نہیں کی تو آخرت میں وہ اس سے محروم رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث 5575۔ ایک اور حدیث میں ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کر دے تو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث جابر کی روایت سے حسن غریب ہے۔ سنن ترمذی حدیث 1865۔ ایک اور حدیث میں ہے، ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو ہشام بن یوسف نے خبر دی، انہوں نے کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں زہری نے، انہیں حمید بن عبد الرحمن نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قسم کھائے اور کہے کہ قسم ہے لات اور عزیٰ کی، تو اسے تجدید ایمان کے لیے کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ، اور جو شخص اپنے ساتھی سے یہ کہے کہ آؤ جوا کریں تو اسے صدقہ دینا چاہیے۔ صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن حدیث 4860۔